ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من البيان لسحرا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدائے پاک کا بڑا ہی کرم و احسان و فضل ہے کہ زمین کی دھرتی اور آسمان کا عروج، زمین کی پیداوار اور آسمان کی اونچائی، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اعلانیہ طور پر ارشاد فرمایا زمین کے ذرے ذرے پر میری حکومت ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. میری اجازت کے بغیر کوئی انسان سانس نہیں لے سکتا. میری اجازت کے بغیر کوئی زندہ یا مر نہیں سکتا. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کی دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث میں نے پڑھی الظلم ظلمات یوم القیامہ. جو ظلم تم کر رہے ہو، ظلم کا مطلب ظلم ہی نہیں مراد یہاں سے. کسی کو تکلیف دینا بھی ظلم کے برابر ہی ہوتا ہے. ظلم کرو گے تو دل ٹوٹے گا، دل سے آہ نکلے گی. تکلیف دو گے تو اس کا بھی دل ٹوٹے گا، اس کے دل سے آہ نکلے گی. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، 2 دن کے بعد ہم اپنے نئے سال کی آغاز کریں.
نئے سال کی شروعات کریں گے. 8 تاریخ کو پہلا محرم ہوگا اور 7 تاریخ کی مغرب سے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے. لہذا ہم محرم الحرام کا مکمل ادب احترام کریں گے اور محرم کے معنی کیا آتے ہیں، محرم کس کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں مہینوں کے نام الگ الگ کیوں ہیں، لوگ کہتے ہیں دن کے نام الگ الگ کیوں ہیں، لوگ کہتے ہیں وقت الگ الگ کیوں ہے، اوقات الگ الگ کیوں ہیں. لیکن یاد رکھیے مہینوں کے نام اللہ نے رکھے، دن کے نام عربی کے اندر اللہ نے رکھے، وقت کا تقاضا اور وقت کا طریقہ اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے. پہلے زمانے میں نہ واش تھی نہ گھڑیال تھی. سورج جہاں پر پڑتا وہاں پر جو چھاؤں پڑتی اس سے پتہ کرتے کہ یہ دوپہر کا وقت ہے یا دوپہر سے پہلے کا وقت ہے. اللہ نے لوگوں کو دماغ دیا، ذہن دیا، پیسہ دیا، دولت دی، شہرت دی، اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی، لیکن انسان ناشکرہ بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. جیسے ہی دسمبر آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، نیو ایئر آ گیا ہے، نیو ایئر ہمارا نیا سال ہے، اور اس طرح گانا بجانا، گھروں کے اندر کیکوں کا کاٹنا. ارے میرے مسلمان بھائیوں، وہ تو انگریزوں کا نیو ایئر ہے. ہمارا نیو ایئر، ہمارا نیا سال محرم الحرام ہے. محرم الحرام میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، محرم الحرام کے اندر کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، محرم الحرام کے اندر گھروں کے بغیر ضرورتی رواجوں کو ختم کرنا چاہیے، اور محرم الحرام کے اندر جتنی عبادت ہو سکے شہداء کو یاد کر کر. نارمل انسان جب فون کے اندر جب اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا، جب اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ ریل دیکھتا ہے اور اپنا وقت گزارتا ہے یا گیم کھیلتا ہے تاکہ میرا ٹائم پاس ہو جائے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، محرم الحرام جیسا نیا سال جیسے گزارو گے ویسے ہی اثرات پورے سال تک رہیں گے. لوگوں کے اندر ایک وہم ہوتا ہے، میں یہ دن یہ کرا تو میرا یہ دن اچھا گزرتا، یہ وقت میں یہ کام میں کیا تو یہ وقت اچھا گزرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو گمان رکھتے ہو، اللہ کے لیے محرم الحرام کے اندر کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی آہ مت دو. محرم الحرام کے اندر بے حساب واقعات سامنے آئے ہیں. محرم الحرام کے اندر بے شمار واقعات سامنے آئے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اتنے انبیاء کا تذکرہ ہے. یاد رکھیے اگر قیامت آئے گی تو 10 محرم الحرام کو آئے گی، قیامت آئے گی تو 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہوگا، اور اس دن سورج سیدھی طرف سے نہیں نکلے گا. جہاں پر سورج جا کر ڈوب جاتا ہے سورج وہاں سے نکلے گا. تو یہ علامت ہے کہ اب کیا ہوگا، قیامت آ جائے گی. جب عاشور کا دن ہوتا ہے اپنے گھروں میں دسترخوانوں کو وسیع کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر دسترخوانوں کو وسیع کیا کرو، کھانا کھلاؤ، صدقات کرو،
محتاجوں کو تقسیم کرو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن بیواؤں کی طرح گھروں میں اپنی بیویوں کو مت رکھو۔ سونا نہیں پہننا ہے محرم کے اندر، چاندی نہیں پہننا ہے محرم کے اندر، ناک کا تارا کاٹ دیا جاتا ہے اور اچھے لباس پہننے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مدلل دلیل ہے اس کے متعلق آ کر ہمارے سے بات کر، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن حدیث کے اندر ہی جواب دوں۔ لوگ غم مناتے ہیں محرم الحرام کے اندر، سینہ پھاڑ لیتے ہیں، خون نکالتے ہیں۔ وہ واقعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے جب امام حسن امام حسین کربلا کے میدان میں تھے۔ امام حسین کے اوپر جب تیریں چلائی گئی تھی، میں مختصراً کہہ رہا ہوں، میں واقعہ تو اگلے جمعہ آئے گا، تو امام زین العابدین چھوٹے بچے تھے، جب ان کو لے کر گئے تو آنکھ کے اوپر سے چل کر جانا پڑا تھا۔ خون نہیں بہایا تھا، خون تو یزید بہایا تھا۔ خون کون بہایا تھا؟ یزید بہایا تھا۔ آج ہم اتنے بے وقوفی کے شکار بن گئے ہیں، ہم خود یزید کے کام کر رہے ہیں۔ یزید نے امام حسین کو دھوکہ دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سینہ چاک چاک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں صحیح معنی میں ہی امام حسین کا چاہنے والا ہوں۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات کو صحیح تسلیم کر لوں۔ میرے نوجوانوں، ذرا میرے بات پر غور کرنا۔ امام حسین کے بعد تابعین آئے، امام زین العابدین بڑے ہوئے، پھر ان کی نسلیں آئیں، وہ بڑے ہوئے۔ کیا انہوں نے اپنے سینوں کو چاک کیا؟ بتائیے مجھے، کیا انہوں نے خون بہایا؟ اپنی بیویوں کو بیوہ کی طرح رکھا؟ کالی ساڑی پہنا دی گئی، سفید ساڑی پہنا دی گئی۔ اللہ معاف فرمائے، اتنے رسم اتنے رواج ہمارے مسلم کمیونٹی کے اندر آ چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون ہمارا رہبر ہے، کون ہمارا بڑا ہے۔ لوگ اس کنفیوژن کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا دین اسلام کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے محرم یہ ہے، کوئی کہتا ہے محرم یہ ہے، کوئی کہتا ہے محرم ایسا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے محرم ایسا کرنا چاہیے۔ ایک عام آدمی آئے گا، بیان سنے گا، اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ یزید نے خون بہایا تھا، امام حسین نے صرف اسلام کے خاطر، کلمے کی خاطر وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے امام حسین نے جب وہاں ان کو دھوکہ ملا، وزیر نے دھوکہ دے دیا، کئی ساری عورتیں حاملہ تھیں، پیٹ سے تھیں، پانی کی ساری شکلیں بند کر دی گئی، نہروں پر، وہاں تالابوں پر سیکیورٹی کو لگا دیا گیا اور کہا گیا اگر ایک فرد بھی ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے آئے گا، اگر کوئی پانی سے شرابور ہونے کے لیے آئے گا تو اس کو نیزے کے ساتھ تیر چلا کر ختم کر دیا جائے۔ یزید مار رہا ہے ایمان والوں کو، یزید ختم کر رہا ہے امام حسین کے بچوں کو، یزید مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے حاملہ عورتوں کو۔ آج ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کی چاہنے والے، چیر لو، کاٹ لو، یہ کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنے ہوتا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے نہیں ہوتی، چھپا شریف 2 دن پہن لیے تو جسم کے اندر کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں بڑے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں، جوانی امانت ہے، فضول چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ سینے کو چاک کر، یہ کر کے، وہ نعرے بازی کر کے کیا ملے گا تمہیں؟
زندگی کے اندر خدا کے احکام کا زندہ کرنے کا نام نماز ہے. آج اسی نماز کو چھوڑ کر آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے نوجوانوں. میں بڑوں سے بھی کہوں گا, نوجوانوں سے بھی کہوں گا, بچوں سے بھی کہوں گا, مجھے بتا دیجئے کیا کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے نماز چھوڑی؟ نہیں سنے وہ نعتیہ اشعار؟ تلواروں کے سائے میں نیزوں کو کھاتے کھاتے نماز پڑھ رہے تھے, نماز نہیں چھوڑی. آج ہماری حالت ایسی ہے, نام کے مسلمان کام کے مسلمان نہیں ہیں. آج ہم امام حسین کے چاہنے والے فجر کی نماز کو اٹھنے نہیں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے فجر میں اٹھنے, ظہر میں آنے ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس کی زندگی سے نماز ختم ہو گئی اس کے اور ہمارے درمیان میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ نماز کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آج میں نماز کا عنوان کیوں کہہ رہا ہوں؟ محرم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. نوجوانوں, زندگی کو بیکاری میں مت گزارو, اسلام کو جانو. اسلام کیا ہے؟ کسی کو تاریخ پتہ ہے امام حسین کی؟ بتائیے مجھے ہے تاریخ پتہ؟ سلمان خان کی تاریخ پتہ ہوگی, کب کیا کرتا ہے, کب کیا آتا ہے, کہاں جاتا ہے, کتنی سیکیورٹی ہے, کیا نہیں ہے, پتہ ہے. امام حسین کا آپ کو پتہ ہے بچپن کے اندر ان کی زندگی کیسے گزری, اپنے نانا کے ساتھ کیسی زندگی گزارے, کیسے حالتوں کے اندر اپنا وقت گزارا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے دودھ بھی سوکھ گیا تھا. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی صبر کرنا, تم انشاءاللہ جنت کی سرداروں میں سے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, آپ چاہتے تو مکے کے سونا پہاڑ, سونا چاندی بن کر آپ کے پیچھے چلنے لگتا, چاہتے تو کیا نہیں ہوتا, کیا نہیں ہو سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا, اور ایک بات مجھے یاد آ گئی درمیان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بلاتے اور کہتے, بیٹا قریب آ جاؤ, اور ان کو منہ پر منہ بوسہ دیا کرتے تھے, ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا بذریعہ وحی امام حسن کو زہر دے کر مارا جائے, اور امام حسین کو گردن پر کیا کرتے تھے, بوسہ دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو گیا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے. خود میرے لوگ میرے نواسے کو شہید کریں. تاریخ پتہ ہے ہمیں, کیا تاریخ ہے, کیا تاریخ ہے ہمیں پتہ ہے. ڈھول باجا بجانے کا نام اسلام نہیں ہے, ڈھول باجا بجانے کا نام اسلام نہیں ہے, کسی کا دل دکھانا اسلام نہیں کہتا. بتائیے مجھے, کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھول باجا بجایا؟ یاد رکھیے میری ان چیزوں کو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اذان کا وقت آیا. ابھی اذان نہیں ہوئی تھی, ابھی کیا نہیں ہوئی تھی, اذان نہیں ہوئی تھی. تو لوگوں کو کیسے بلایا جائے, بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو چند نے رائے دی کہ ڈھول بجا کر بلایا جائے. تو کہا کہ ڈھول بجانا یہ اسلامی کلچر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آ کر نصرانیوں کا طریقہ ہے. جو لوگ چرچوں کے اندر ڈھول بجا کر کیا کرتے ہیں, اپنی پریئر کی شروعات کرتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ تو اس کے بعد کئی سارے آئے. کسی نے کہا
کہ بیل بجا کر یعنی کنڈی ہلا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. آج بھی آپ فلسطین کے پاس جائیں گے, ان کی ایک وال ہے جو کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں, اپنی عبادت کرتے ہیں, اور اپنی عبادت کے اندر اور ان کا وضو, آپ کو پتہ ہے وضو کیسے کرتے ہیں, عجیب و غریب یہودی لوگ ہیں. اور ایک پیالہ ہوتا ہے, پیالے میں ہاتھ دھوتے ہیں اور ہاتھ دھونے کے بعد اپنے چہرے کو اس پانی سے ملتے ہیں اور مسح بھی کرتے ہیں. یہی ان کا وضو. اور پوری قوموں میں سب سے زیادہ کتابوں کے پڑھنے والے, علم رکھنے والے وہ یہودی لوگ. آج بھی وہ جہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتے, جس دیوار کے پاس عبادت کرتے ہیں, اس خیال سے عبادت کرتے ہیں کہ ایک دن یہ دیوار ٹوٹے گی اور ہم لوگ مسجد اقصی کو شہید کریں گے, توڑ دیں گے. پتہ ہے تاریخ ہم نے سنا ہے. یوٹیوب کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے, گوگل کی دنیا سے باہر آئیے, کتابوں کو پڑھیے. علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے. صرف وہ بیان سن لیے, اسٹیٹس میں لگا دیے, یہ حضرت اچھا بیان کر رہی, جو اچھی بات لگی وہ لگا دیے. نہ تحقیق کی جاتی ہے یہ کس کا بیان ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے, یہ کیا چیز ہے. جو بھی داڑھی والا دکھتا ہے اسے کیا حضرت بنا لیتے ہیں. حقیقی بات ہے, علماء ہوتے ہیں اور جو داڑھی چھوڑ کر ہوتے ہیں وہ حقیقی پنجگانہ نمازی ہوں گے, لیکن عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسئلے مسائل کا بتانا, حدیث کی روشنی میں بتانا, قرآن کی روشنی میں بتانا ایک عالم دین کا کام ہے. اسی لیے نوجوانوں, میری بات کہیں اور جا رہی ہے, اللہ میری حفاظت فرمائے, اور زیادہ چلے گئی تو الگ معاملہ ہو جائے گا. لہٰذا اب ہمارا کلچر جو جہاں پر جا رہا ہے تو ہر وقت شرک کی طرف جا رہا ہے. شرک, ایک بات یاد رکھیے, شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کبھی اللہ معاف نہیں کرے. شرک کو اللہ نے معافی ہی نہیں رکھی ہے. اب سوچتے کیا حضرت اتنی مضبوطی سے توڑ, ان الشرک لظلم عظیم. قرآن نے کہہ دیا, اب کیا کرو. قرآن کے اندر خود اعلان ہے, کہہ دیا قرآن نے, اللہ تعالیٰ جو زنا کرتا اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے, اللہ اس گناہ کو بھی اللہ معاف کر سکتا. چوری کر لے, اللہ اس گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے گا. زنا کر لے, اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. ماں باپ کا دل دکھایا, اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. یہاں تک بتایا شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یاد رکھیے, فار ایگزامپل کے طور پر میں آپ حضرات کو بتاؤں تاکہ بات سمجھ میں آئے. لفظ شرک کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہمارے والد محترم ہیں, اکثر میں مثال دیتا ہوں, ابا کو ابا بلانا چاہیے نا, ابا بلائیں گے. جب چچا ہمارے گھر میں آئے یا ماموں ہمارے گھر میں آئے, ان کو ابا بلائیں تو ابا کو غصہ نہیں آتا. کہہ رہا باپ میں پیدا کرے ایسے نہیں, جا کر ماموں کو ابا بلانا, چچا کو ابا بلانا. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے پاس تو مانگنا چاہیے, اسی کے پاس تو طلب کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے, نبی بھی اللہ کا محتاج, ولی بھی اللہ کا محتاج, صحابہ بھی اللہ کا محتاج, بزرگان دین بھی اللہ کے محتاج, سب اللہ کے محتاج ہیں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. انبیاء سے معجزے ہوتے ہیں, اولیاء کرام سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اور وہ کرامت کا ظاہر ہونا وہ ان کے خود سے نہیں ہوتا. اللہ موقع اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ظاہر کراتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں مزارات پر, میں خود درگاہ میں جاتا ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا شاید, میں جاتا ہوں. حضرت ٹیپو سلطان کی مزار شریف کے پاس گیا ہوں, حضرت کلیری کے یو پی کے اندر ہے وہاں پر گیا ہوں, نظام الدین اولیاء کے پاس گیا. ہمارا کام کیا ہے, قرآن پڑھو, ایصال ثواب کرو ان کے حق میں, جتنا ہو سکے کھڑے ہو. لیکن یہ کیا ہے جا کر سجدہ کرنا. محرم الحرام کے اندر بڑی بڑی نئی روایتیں آ جاتی ہیں. اور یاد رکھیے یہ ساری چیزوں میں مت جائیے میرے نوجوانوں. اللہ
کوئی حکمت سے محبت سے آپ کو کہے گا، لیکن صحیح معنی میں کہہ رہا ہوں، یہ زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی اللہ کے لیے۔ جائیے، منع نہیں ہے، جا کر قرآن پڑھ کے آئیے، جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے آئیے، 4 قل پڑھ کے آئیے۔ لوگ ہر جگہ کو جاتے ہیں، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو قبرستان کی قدم تک نہیں، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو قدر نہیں کرتے، ماں باپ مر جاتے ہیں تو 40 دن وہ رسم کے طور پر 40واں ہوئے تک، 10واں 20واں 30واں 40واں ہوئے تک ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان ایسا ہے، آج ماں باپ اپنے بچے سے بات کرنا تو بچے کا ٹائم پوچھنا، وقت پوچھنا، بیٹا کیا تو فری ہے؟ جس ماں نے اپنے بچے کو چنا ہے آج اسے ٹائم پوچھنا، کیا بیٹا تو فری ہے کیا؟ آج وہ زمانہ آ گیا ہے۔ آج نوجوان کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا وضاحت بتائیے، نوجوان کا سسٹم کیا ہے ہمارے علاقے کے اندر؟ اللہ معاف کرے میرے نوجوانوں، اللہ کے لیے آپ اصلاح کر لو اپنی زندگی کی، اللہ کے لیے نماز کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ بار بار آپ کا امام کہہ رہا ہے، اگر اللہ محلے میں کوئی بھی غلط کام ہوگا، کوئی بھی سزا غلط کام ہوگا، نشہ ہوگا یا برے کام ہوں گے، کسی کا قتل ہوگا، کسی کو مارا جائے گا، سب سے پہلے میرے سے سوال کیا جائے گا، تو امام تھا تو نے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ مجھے پوچھا جائے گا، بعد میں آپ کو پوچھا جائے گا۔ اللہ کے لیے غلط کام مت کرو میرے نوجوانوں۔ صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو صحت مند بنا کر رکھو۔ نوجوان کیا ہے؟ انرجی ڈرنک، صحت، یہ نہیں وہ نہیں، کھانا ٹائم پر نہیں کھاتے۔ یاد رکھیے، جو اللہ نے شواری دی ہے، اللہ نے جو صحت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صحت کا بھی سوال اللہ آپ سے کرے گا اللہ۔ یاد رکھیے، صحت کے بارے میں فکر کیجئے اور اچھی غذائیں کھائیے۔ میں نے کہا تھا چند نوجوانوں سے پچھلے جمعہ کہ روڈوں پر راتوں میں کھڑے ہونا بند کر دیجئے۔ میں جیسے بولا 3-4 نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے نہیں کھڑے، خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آج سے فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ہفتہ بھر میں نوجوان نماز کے لیے آتے ہیں، آج بھی فجر میں آ کر میرے سے ملاقات ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں نہیں چاہیے، دولتیں نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے، بنگلے نہیں چاہیے، اگر کوئی 5 وقت نمازی بن گیا، اس سے بڑی ہماری دولت کیا ہو سکتی؟ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اتنا خیال رکھیے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے لباس کو صحیح کیجئے، اپنی ہر چیز کو صحیح کیجئے۔ پریشانی آ رہی ہے، پریشانی میں ٹینشن مت دیجئے میرے نوجوان۔ آج کل ڈپریشن کا بہت شکار ہو رہا ہے نوجوان، ڈپریشن کی کوئی گولی نہیں ہوتی۔ آج ذکر کیجئے، ذکر وقت ملا تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ اللہ ہی ذکر کیجئے، یا اللہ کا ذکر کیجئے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ ذکر کرتے کرتے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں دنیا میں لگ کر، ان کا دل بھی زندہ ہو جائے۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، محرم آ رہا ہے اور کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ اسلام تکلیف کا نام نہیں ہے میرے عزیز، تکلیف مت دیجیے۔ بہت سارے علاقے میں ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے کے اندر کیا ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ذرا خیال کیجیے گا۔ اور راتوں میں تھوڑا نوجوانوں سے بھی ادب درخواست ہے، اگر کھلا کھلا کہوں گا مسئلہ الگ ہو جائے گا، کہیں گے حضرت بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، اسی لیے ادب کے لحاظ میں کہہ رہا ہوں۔ ادب، آپ کا دل بھی نہ دکھے، میرا بھی دل نہ دکھے، اسی لیے خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اگر گھر میں کھانا پک رہا ہے، لہٰذا اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کر لیا۔ کوئی غریب مانگنے کے لیے آئے، جیب میں روپیہ ہو، روپیہ بھی دے کر بھیجیں۔
انکار مت کریں کسی کو. اور نیا سال شروع ہو رہا ہے, یہ 4 چیزیں اس کا خیال رکھیں. پہلی بات, پورے پرانے سڑے گلے کپڑے پہن کر پھرنا. کیا جو محرم میں شہید ہوئے سو, یہ سب ہمارا نیا سال. کس کا نیا سال؟ ہمارا نیا سال. غریبوں میں صدقہ کرو, کھلاؤ پلاؤ, نیا سال ہے ہمارا. البتہ ہم زیادہ خوشی تو نہیں منائیں گے, ہمارا نیا سال رونے سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے پاس مانگیں. اسلام کے خاطر امام حسین نے اتنی بڑی شہادت دی ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات, گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کپڑا پہننا. میری درخواست ہے, گھر والوں کو بھی اچھا کپڑا پہننا ہے. نہیں اٹھا کر سونا چاندی رکھا نہیں پہننا 12 دن تک 15 دن تک نہیں. یہ ساری چیزیں بہتر ہے. اور تیسری بات, میاں بیوی کا جدا ہونا. میاں بیوی کا جدا ہونا, لوگ کیا کرتے ہیں, محرم بھی سفر آیا تو ان کے کس کا بھیجنا, ان کے والدہ کا بھیجنا. یہ سب بیکار باتیں نہیں, سب بیکار باتیں. میاں بیوی اتنے دنوں سے مل کر رہ رہے ہیں, ان کو جدا کر دیں گے. کیا ہے, محرم آ رہا ہے, ان کے ساس کے بھیجو. یہ محرم میں نہیں کرنے کے کام ہے. اور چوتھی بات, گھروں کے اندر اللہ جو رزق دیتا ہے اس رزق کا ادب کریں, روڈوں پر نہ پھینکیں. اور دودھ ہے تو کسی غریب کو دودھ دے دیں. لوگوں کا کیا خیال ہے, نیا سال ہے, محرم ہے, دودھ ابالنا کر کے گیس کے اوپر, وہ دودھ پورا چھٹے گیا تو گھر میں برکت آتی ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. اللہ کے لیے اس کا خیال رکھیں. میں ادب درخواست کرتا ہوں ماؤں سے, ان ساسوں سے, ان سے عاجزانہ طور پر میں درخواست کروں گا, اس کا خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم اطمینان سکون کے ساتھ نوجوان گزاریں. گاڑی فاسٹ چلانا, روڈوں پر محرم آ گیا ہے, اسپیڈ چلانا, ذرا احتیاط کریں نوجوانوں, اللہ کے واسطے احتیاط کریں. اسپیڈ چلا کر روڈوں میں, محرم ہمارا مہینہ نہیں, ہمیں چلانے سے کسی کو تکلیف دینے کا نام محرم نہیں ہے. ہمارا اسلام کیا ہے, بولو, امن کا نام. اسلام کیا ہے, امن کا نام ہے. ذرا گاڑی دھیمی سے چلائیں. ہمیں پتا ہے آپ کا کون جوانی کا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے آپ کتنا اسپیڈ چلا. تھوڑا ان دنوں میں محلے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سکون اطمینان سے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ برے رسومات سے, بری چیزوں سے, شرک سے اللہ میری اور اللہ کی حفاظت فرمائے. ایک بہت دنوں سے ذہن میں بات تھی تو میں کہہ دوں گا. بہت سارے احباب کو ادھر بیٹھے ہو میں دیکھتا ہوں, مسجد میں آتے وقت سیدھا پیر رکھ کر آئیں, دعا پڑھتے ہیں, جاتے وقت بائیں پیر رکھ کر جائیں. یہ مسجد کے آداب میں سے. اور میری ادب میں درخواست ہے, اگر دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے ہماری زندگی بھی نورانی ہو جائے. دیکھیے, اب کھانا کھا رہے ہیں, دعا پڑھ کے کھانا کھائیں تو آپ کا کھانا تو آپ اپنی ضرورت کے لیے کھا رہے ہیں, لیکن عبادت میں شامل ہو جائے. ہمارا سونا, اللہم بسمک اموت واحیہ پڑھ کے سوئیں, ہمارا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے. استنجا کو جا رہے ہیں, دعا پڑھ کے گئے, ہمارا ضروریات سے فارغ ہونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. سب دعاؤں کا اہتمام کریں. کوئی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے